بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ درس میں ہم نے جملہ کی 4 قسمیں پڑھی تھی جو کہ اصل جملہ کہلاتی تھی۔ آج کے درس میں ہم جملہ کی 6 قسمیں پڑھیں گے صفت کے اعتبار سے۔ ان میں سے پہلی قسم مبینہ ہے، یعنی جو پہلے جملہ کو واضح کر دے، جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، تو اس میں وضاحت نہیں تھی کہ وہ 3 قسمیں کون کون سی ہے، تو اسم و فعل و حرف کلمے میں لا کر اس کی وضاحت کر دی۔ تو پہلے کا مطلب اب صاف ہوا کہ الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام سے مراد اسم، فعل اور حرف ہے۔ تو اس قسم کو جملہ مبینہ کہتے ہیں کہ پہلے جملے کی وضاحت کرے۔ تو اس میں الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، اس کی وضاحت دوسرے جملے اسم و فعل و حرف نے کر دی کہ کلمے کی وہ 3 قسمیں اسم اور فعل اور حرف ہے۔ جملے کی دوسری قسم جملہ معللہ ہے، جو پہلے جملے کی علت بیان کرے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام اکل و شرب و بعال، کہ تم روزہ نہ رکھو ان 5 ایام میں، یعنی عیدین اور ایام تشریق میں، اس لیے کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہیں۔ تو اس میں دیکھو کہ لا تصوموا فی هذه الایام، حدیث شریف میں حکم ہوا کہ ان 5 ایام میں روزہ نہ رکھو، لیکن ان میں نہ رکھنے کی علت کیا تھی؟ تو دوسرے جملے نے وہ علت ظاہر کر دی کہ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ۔ تو اس جملے کو جملہ معللہ کہتے ہیں کہ جو علت تھی وہ دوسرے جملے نے آ کر واضح کر دی۔ اس حدیث شریف کے پہلے جملے میں 5 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اور اس کی علت دوسرے جملے میں بیان فرمائی کہ وہ کھانے پینے اور جماع کے دن ہے۔ تو اس دوسرے جملے کو جملہ معللہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے علت کی وضاحت کی گئی ہے۔ نمبر 3 جملہ معترضہ، جو 2 جملوں کے درمیان بے جوڑ واقع ہو۔ ابتدائی جملہ اور آخری جملے کے درمیان میں کوئی جملہ ایسا ہو کہ جس کا ابتدا اور انتہا کے ساتھ کوئی جوڑ نہ ہو۔ مثلا قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ النیت فی الوضوء لیست بشرط، اس مثال میں رحمہ اللہ یہ جملہ معترضہ ہے کہ پہلے اور بعد والے کلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ قال ابو حنیفہ یہ ایک جملہ ہوا اور النیت فی الوضوء لیست بشرط یہ دوسرا جملہ ہوا، تو ان دونوں جملوں سے کلمہ تام ہو گیا۔ البتہ رحمہ اللہ یہ ایک جملہ معترضہ ہے، درمیان میں لایا گیا ہے، جو کہ پہلے اور آخری جملے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، تو اس جملے کو جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ نمبر 4 جملہ مستانفہ۔ جملہ مستانفہ وہ جملہ ہے جس سے نیا کلام شروع کیا جائے، جیسے الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام۔ تو اس جملے کو جملہ ابتدائیہ بھی کہتے ہیں کہ مکمل کلام کی ابتدا اس سے ہو رہی ہے کہ الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام سے۔ تو مستانف کا مطلب یہی ہوا کہ جس سے کلام شروع کیا جائے یا نیا کلام لایا جائے۔ تو جس جملے سے بھی کلام کی ابتدا کی جائے یا نیا کلام لایا جائے تو اس کو جملہ ابتدائیہ یا جملہ مستانفہ کہا جاتا ہے۔ جملے کی 5ویں قسم جملہ حالیہ ہے۔ جملہ حالیہ وہ جملہ ہے جو حال واقع ہو، جیسے جاءنی زید وہو راکب۔ تو جاءنی زید وہو راکب، یہ وہو راکب یہ حال واقع ہو رہا ہے۔ اس میں زید کا آنا اس کے رکوب کے ساتھ، سواری کے ساتھ، یہ اس کی حالت بیان کرنا ہے، تو اس جملے کو جملہ حالیہ کہا جائے گا۔ نمبر 6 جملہ معطوفہ۔ معطوفہ وہ جملہ ہے جو پہلے جملے پر عطف کیا جائے، جیسے جاءنی زید وذهب عمرو۔ تو اس جملے میں جاءنی زید یہ معطوف علیہ ہوا اور وذهب عمرو واو حرف عطف اور ذهب عمرو یہ معطوف ہوا۔
تو ایک جملے کا دوسرے جملے پر جب عطف آ جائے تو اس کو جملہ معطوفہ کہا جائے گا۔ تو یہ 6 قسمیں تھی جملے کی صفت کے اعتبار سے، کہ جو اصل جملے کے علاوہ، یعنی جملے کی جو 4 قسمیں اصل جملہ تھی، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جملہ شرطیہ اور جملہ ظرفیہ، ان 4 قسم کے علاوہ جہاں پر جملہ ہوگا تو ان 6 قسموں میں سے کسی ایک قسم پر جملہ واقع ہوگا۔ تو یہ 6 قسمیں جملے کی صفت کے اعتبار سے بن رہی ہے۔